الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله عز وجل جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق ابعد مما بین الحافتین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المعتکف هو یعتکف عن الذنوب كلها ویجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته فی کل حول من الاحوال مقتحمی۔ حضرات محترم، برادران اسلام، قابل قدر دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور گھروں میں تشریف فرما ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، رمضان المبارک کی اہم ترین عبادتوں میں سے جہاں پر دن کا روزہ ایک عبادت ہے، رات کی تراویح ایک عبادت ہے، اسی طرح اس کی خاص عبادتوں میں سے ایک تیسری عبادت ہے جو آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اعتکاف اہم ترین عبادت ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں 10 سال قیام فرمایا۔ مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے تو 10 سال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، اور ہر سال حضور علیہ السلام رمضان المبارک میں اعتکاف فرماتے رہے۔ بلکہ شروع میں تو حضور علیہ السلام پورے مہینے کا اعتکاف کرتے تھے، پھر 20 دن کا اعتکاف بھی کیا ہے، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شب قدر کی تلاش میں ہوتے تھے تو حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ پہلے عشرے میں اعتکاف کیا تو کہا میں شب قدر کی تلاش میں تھا لیکن پہلے عشرے میں شب قدر نہیں ملی، تو جو میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کریں۔ چنانچہ جب اگلے 10 دن پورے ہونے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شب قدر کی تلاش میں تھا، اور جو میرے ساتھ لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ ذرا سمجھ لیں، سن لیں کہ اس عشرے میں بھی شب قدر نہیں پا سکا، اس لیے جو میرے ساتھ ہیں وہ آخری عشرے کا بھی میرے ساتھ اعتکاف کریں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد رمضان کے آخری عشرے کا 10 دن ہوں یا 9 دن ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اپنے اپنے حجروں میں حضور کے جانے کے بعد بھی اعتکاف کیا ہے۔ امت کے اندر یہ عمل ایسا چلا کہ حضرات شیخین، حضرات خلفائے راشدین، امت کے بڑے بڑے کبار صحابہ اور امت کے اولیاء، اتقیاء، صلحاء نے بھی حضور کی اس سنت کو دل و جان سے قبول بھی کیا اور اس پر عمل بھی کیا۔
اور اعتکاف حقیقت میں ہے ہی بڑی مزیدار قسم کی عبادت ہے، اس کا تصور ہی بڑا شاندار ہے۔ اعتکاف وقوف سے ہے، وقوف کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جانا۔ اعتکاف کا معنی ہے کہ ہر طرف سے آپ اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے ایک جگہ اپنے آپ کو محصور کر لینا، قید کر لینا۔ اور یہ جو اعتکاف کا اصطلاحی معنی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اپنی دنیاوی مصروفیات، مشاغل کو چھوڑ کر ایک اللہ کے در پر کسی ایسی مسجد میں جہاں پر 5 وقت جماعت کی نماز ہوتی ہو، وہاں پر آ کر ٹک جانا کہ میں تو اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، اللہ سے مغفرت کروا کے جاؤں گا۔ اور یہ تصور ہی بڑا شاندار ہے۔ دیکھو نا مطلب کیا ہے اعتکاف کا، کہ اللہ میں آ گیا ہوں تیرے در پہ، میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ اے اللہ، آپ جب تک مجھے معاف نہیں کریں گے میں آپ کا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اور تصور کریں، دنیا کے اندر کوئی آدمی کسی کے در پہ چلا جائے نا اور کہہ دے بھئی میں تو تمہارے دروازے پہ بیٹھا ہوں، کچھ خیرات مجھے دو گے تو میں جاؤں گا ورنہ نہیں میں جاؤں گا۔ اور جتنا بھی کنجوس سے کنجوس آدمی ہو، بخیل سے بخیل آدمی بھی ہو، وہ بھی کہتا ہے جی دے دو اس کو۔ لیکن اعتکاف والے تصور تو کریں، وہ کائنات کے سب سخیوں کے بادشاہ اور آقا کے در پہ آ کے بیٹھا ہے، سخیوں کے سخی کے در پہ آ کے بیٹھا ہے، کریموں کے کریم کے در پہ آ کے بیٹھا ہے۔ وہ کریم جو کسی کو خالی ہاتھ ہی نہیں لوٹاتا، وہ کریم جو ساری کائنات کی بنا مانگے بلا طلب کے ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ میں نے، آپ نے، ہماری جتنی ضرورتیں ہیں، کب ہم نے سوال کیا تھا اللہ ہمیں یہ دے دینا؟ لیکن اللہ نے جناب کھانے کو بھی دیا ہے، پینے کو بھی دیا ہے، پہننے کو بھی دیا ہے، دیکھنے کو بھی دیا ہے، سننے کو بھی دیے ہیں، بولنے کو بھی نعمتیں دی ہیں۔ یہ کتنی نعمتیں ہیں میرے رب کی، اور وہ رب اتنا سخی، اتنا سخی، بنا مانگے دیتا ہے۔ تو جو آ کے 10 دن کے لیے پڑ جائے اس رب کی بارگاہ میں تو وہ نہیں دے گا؟ دے گا، ضرور دے گا۔ میرے تیرے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اس کریم رب کے دینے میں کمی نہیں ہو سکتی۔ ہم بے مروت ہیں لیکن ہمارا رب تو بڑا کریم ہے، بڑا سخی ہے۔ اس رب کی سخاوت کا مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا، اس کا تصور بھی نہیں آدمی کر سکتا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ اعتکاف کا تصور بڑا شاندار ہے۔ اعتکاف میں آنے والا وہ اپنے سارے مشاغل، مصروفیات کو چھوڑ کر اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، اور اپنے رب کی بارگاہ میں رب سے آ کے مانگتا ہے، اے اللہ مجھے بخش دے، بخش دے، کریم پروردگار مجھے معاف فرما دے۔ معاف کرے گا تو جاؤں گا، اور اگر معاف نہیں کرے گا تو نہیں جاؤں گا۔ ایک مرتبہ بند کر دو نا اس کو پھر۔ تو حضرات محترم، معتکف تو اللہ کی بارگاہ میں آ کے پڑ گیا ہے، وہ رب کو منانا چاہ رہا ہے۔ اور ظاہر ہے، یاد رکھیں ایک عجیب بات، وہ حدیث جب میں دیکھتا ہوں تو یقین جانو وہ اعتکاف کی فضیلت جو ذہن میں بیٹھتی ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معتکف کے بارے میں صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، معتکف کی شان تو بیان کیجئے، معتکف کی حالت بیان کیجئے، معتکف کے بارے میں بتلائیے تو صحیح، وہ کس مقام، کس مرتبے پر فائز ہے، وہ کیا کھو رہا ہے، کیا پا رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا یعتکف عن الذنوب کلھا، جو آ کے اپنے رب کی بارگاہ میں مسجد میں آ کے پڑ گیا، اپنے رب کو منانے کے لیے رب کے درگاہ پہ اور رب کی بارگاہ میں آ گیا، فرمایا سب سے پہلے تو وہ جس ماحول میں آیا ہے وہ ماحول گناہوں سے پاک ہے،
بازار نہیں ہے جہاں پر آنکھیں بہک جائیں جناب، وہ کوئی ہوٹل نہیں ہے جہاں پر کان غلط بات کی طرف چلے جائیں، وہ کوئی غفلت کا اڈا نہیں ہے جہاں پر دل غفلت کا شکار ہو جائے، وہ تو اللہ کا گھر ہے، فرشتوں کا ماحول ہے جہاں پر سجدوں کے انوارات ہیں، قرآن کی تلاوت کی نورانیتیں ہیں، سجدوں کے روشنی، سجدوں کی حقیقی روشنی موجود ہے۔ تو فرمایا ظاہر یہ گناہ کا ماحول نہیں ہے، نیکی کا ماحول ہے۔ تو اعتکاف کرنے والے کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے ہوا یعتکف عن الذنوب کلھا، وہ سارے کے سارے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جی مسجد سے باہر رہنے کی وجہ سے کبھی غیبت ہو رہی تھی، چغلی ہو رہی تھی، جھوٹ بولا جا رہا تھا، بدنگاہی ہو رہی تھی، جناب کسی سے معاملات خراب ہو رہے تھے، لڑائی ہو رہی تھی، جھگڑا ہو رہا تھا، مختلف قسم کے حالات تھے جی، لیکن قربان جائیں مسجد میں آیا تو مسجد میں داخل ہوتے ہی قرآن نے کہا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، مسجد میں داخل ہونے والوں کے دل میں تو اللہ کا خوف ہوتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے رب کی بارگاہ اور گھر میں آ کر خدا کی نافرمانی نہ ہو۔ جی ہاں، اب خدا کی نافرمانی سے وہ بچنے کا اہتمام کرتے ہیں جی۔ اور اگر کوئی آدمی، مسجد کا ماحول ہی ایسا ہے، اگر کوئی آدمی کسی کے بارے میں کوئی غیبت بھی کرنا چاہے تو لوگ کہتے ہیں یار خدا کا خوف کر، مسجد میں بیٹھا ہے جی۔ کسی کو جناب کسی سے لڑنا چاہے تو لوگ لعنت ملامت کرتے ہیں کہ نہیں، ارے بھائی اللہ کے گھر میں آ کے لڑ رہا ہے۔ تو دیکھو لڑائی گناہ، غیبت گناہ، چغلی گناہ، جھوٹ گناہ، گانے بجانے گناہ، بدنگاہی گناہ۔ اب ظاہر ہے مسجد کا ماحول ہی ایسا ہے کہ اس ماحول میں یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضور نے فرمایا جناب اعتکاف کرنے والے کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے ہوا یعتکف عن الذنوب کلھا، وہ سارے کے سارے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ وہ گناہ جو مسجد کے باہر کے ماحول میں کیے جا سکتے تھے، مسجد میں ان کا ماحول نہیں ہے تو گناہوں سے بچ گیا۔ اور گناہ سے بچ جانا یہ کوئی چھوٹا فائدہ ہے؟ اگلی بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات فرمائی، فرمایا وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور اعتکاف کرنے والے کو ان ساری نیکیوں کا اجر و ثواب ملتا ہے جو اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے جن نیکیوں کو نہیں کر سکتا۔ جی اب معتکف آدمی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جا سکتا ہے؟ نہیں۔ اعتکاف کر لیا ہے تو محلے میں پتہ چلا جناب فلاں حاجی صاحب، فلاں غازی صاحب بیمار ہیں، تو اس کے دل میں تھا یار اگر میں اعتکاف میں نہ ہوتا تو اس کی خبر لینے کے لیے ضرور جاتا جی۔ اور بیمار کی عیادت کرنے پر ثواب کیا ملتا ہے؟ حدیث میں آتا 70,000 فرشتے عیادت کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اگر صبح کو جائے تو شام تک فرشتے دعائے مغفرت کریں گے، اور اگر شام کو جائے تو صبح تک فرشتے دعائے مغفرت کریں گے۔ تو اندازہ کرو اتنا بڑا اجر و ثواب۔ لیکن اعتکاف کی وجہ سے کسی کی بیمار پرسی نہیں کر سکتا۔ اب جب بیمار پرسی نہیں کر سکتا تو میرے نبی نے فرمایا جس بیمار پرسی کا ثواب باہر والے کما سکتے تھے، اعتکاف کرنے والے کو یہاں پر بیٹھے بیٹھے اس کا اجر و ثواب ملے گا جی۔ آگے ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کرتا ہے جی، اس کو رب تعالی احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں، اور اگر کسی کے دفن میں بھی شریک ہو جائے تو ایک اور احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اب آپ بتائیں روزے کی حالت میں کوئی آدمی کسی کے جنازے میں جا سکتا ہے؟ اعتکاف کی حالت میں کوئی آدمی کسی کے جنازے میں جا سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر اعتکاف میں سے نکل کر جنازے میں جائے گا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تڑپ رہا ہے کہ اگر میں اعتکاف میں نہ ہوتا تو میں ضرور جنازے میں جاتا۔ میرے نبی نے فرمایا یجرا لہو من الحسنات کعامل الحسنات کلھا،
جناب اعتکاف کی وجہ سے جس جنازے میں شرکت نہیں کر سکا، اللہ کریم اس کو اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے اس جنازے کا ثواب بھی عطا کر دے گا۔ جی ہاں جناب، اور کوئی کسی حوالے سے اطلاع ملی کہ جناب فلاں جگہ دو فریقوں کی لڑائی ہو گئی ہے، اور اگر فلاں آدمی آ کے صلح کروا دینا تو یہ جھگڑے سے آگے مقدمے سے تھانے کچہری سے بچ جائیں گے، اور یہ بیچارہ جو صلح کرنے والا ہے، کرانے والا اعتکاف میں بیٹھا ہے، اور اس کے دل میں کہا کہ اگر میں اعتکاف میں نہ ہوتا ان دونوں بھائیوں کی جا کے صلح کروا دیتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح کروانے والے کو جو اجر و ثواب اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے، صلح کے عمل کے اندر شریک نہ ہونے کی وجہ سے، اگرچہ یہ صلح کے عمل سے محروم رہا ہے، لیکن اس کو اعتکاف میں بیٹھ کر ہی اس صلح کروانے کا ثواب بھی ملے گا۔ قربان نہ جائیں اس شریعت پر جس نبی نے ہمیں اتنی سہانی اور اتنی حسین عبادت دی ہے۔ تو فرمایا یجرا لہ من الحسنات کامل الحسنات کلھا، اعتکاف کرنے والے کو ان ساری نیکیوں کا اجر و ثواب ملتا ہے جن کی وجہ سے اعتکاف کی جن کو نیکیوں کو اعتکاف کی وجہ سے کر نہیں سکا۔ تو حضرات محترم، اعتکاف تو اللہ کے ہاں بڑی شاندار اور اللہ کو منانے والی بڑی جاندار عبادت ہے۔ اگلی بات، ایک اور روایت میں حضور نے فرمایا، ذرا سنیے اور دل کے خانوں کو کھول کے سنیے، کتنی شاندار عبادت ہے۔ فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ عز وجل بعد اللہ بینہ وبین النار ثلاثۃ خنادق، جو آدمی ایک دن کا نفلی اعتکاف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے ایک دن اور رات کا اعتکاف کر لیتا ہے، اللہ کریم اس کو اور جہنم کو درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا ہر خندق کا فاصلہ، ہر خندق اتنی بڑی ہے جتنی زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ تو جہنم سے ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے کتنا دور ہو گیا؟ 3 خندقوں کے برابر دور ہو گیا۔ اور ہر خندق چھوٹی موٹی خندق نہیں ہے کہ تم نے 20 بائے 20 کی خندق بنا لی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک ایک خندق زمین اور آسمان کے فاصلے سے بھی بڑی خندق ہے۔ اور اگر آگے سنیے، فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے جس نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، فرمایا اس کو اللہ پاک 2 مقبول حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنے حج؟ اور اب جو سرکاری حاجی ہے میرا خیال 12-13 لاکھ روپے کا ہے جی، پرائیویٹ حاجیوں کے تو 25-25 لاکھ 30-30 لاکھ کا حج ہو رہا ہے۔ اور اعتکاف کی عبادت، اللہ اکبر، فرمایا یہ 10 دن آخری عشرے کا اعتکاف، 2 مقبول حج 2 مقبول عمرے، آج کل تو ایک عمرہ بھی 3-4 لاکھ روپے کا ہو رہا ہے جی۔ تو حضرات محترم، اعتکاف کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، اعتکاف اپنے رب کو منانے کا بہترین ذریعہ ہے، رب کے در پر پڑھنے کا نام اعتکاف ہے۔ اور اس اعتکاف کا فائدہ کیا ہے جناب؟ ایک تو یہ کہ آخری عشرے کی ساری راتوں کو آپ اعتکاف میں آ کے بیٹھ گئے، مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہر گئے، عبادت کرنے کا ثواب الگ ہے، لیکن جو آپ یہاں پر سو رہے ہیں آپ کا سونا بھی ثواب ہے۔ آپ یہاں نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، آپ کا نماز کا انتظار کرنا بھی ثواب ہے۔ آپ جناب یہاں پر کھانا کھا رہے ہیں، اعتکاف کی حالت میں سحری کھا رہے ہیں، آپ کا سحری کھانا بھی ثواب میں لکھا جا رہا ہے، آپ کی افطاری بھی ثواب میں لکھی جا رہی ہے، آپ کا مذاکرہ کرنا بھی اعتکاف ثواب میں لکھا جا رہا ہے۔ آپ مسجد کے اندر آپ جناب یہاں پر آپ تسبیحات دیگر اعمال کیے جا رہے ہیں، ان کا اجر کہیں صحیح بڑھ گیا ہے۔ تو حضرات محترم، اعتکاف معمولی عبادت نہیں، یہ آخری عشرے کا اعتکاف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔
اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جناب ہم وہ عمل کرنے جا رہے ہیں جو آج سے سینکڑوں سال پہلے ہمارے نبی نے کیا تھا۔ جی اللہ کو اپنے نبی کی نقل اور ادا بڑی پسند ہے۔ کل اور کچھ نہ تو ہو سکتا ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ میرے نبی کی نقلیں اتارتے تھے، یہ میرے نبی کی ریس کرتے تھے۔ جی میرا محبوب مجھے کائنات میں سب سے زیادہ پسند ہے، تو جو اس کی نقل کرنے والے ہیں، اس کی سنتوں کو زندہ کرنے والے ہیں، میں اسی وجہ سے ان پر اپنی رحمت کی نگاہ ڈال رہا ہوں، تو یقین جانے اسی وجہ سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو حضرات محترم، اعتکاف مردوں کے لیے ایسی مسجد میں جہاں پر 5 وقت جماعت کی نماز ہوتی ہو اعتکاف کرنا سنت ہے۔ جی اور جو مسنون اعتکاف کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے 20ویں روزے کی غروب آفتاب سے پہلے آج 18واں روزہ ہے، کل 19واں روزہ ہے، اور اسی طرح پرسوں اتوار کے دن 20واں روزہ ہے۔ اتوار کے دن غروب آفتاب سے پہلے جس مسجد میں اعتکاف کرنا ہے اس مسجد میں سورج کے غروب ہونے سے پہلے وہاں پر پہنچ جائے، اور غروب آفتاب سے پہلے نیت بھی کر لیں کہ جناب میں نے آخری عشرے کے اعتکاف کی نیت کی۔ جی اور پھر کسی بھی کام سے جناب صرف ضرورت شرعی اور طبعی کے لیے تو مسجد سے نکل سکتا ہے، پیشاب ہے، جی پخانے کا تقاضا ہے، واش روم جانا ہے، جناب وضو کرنا ہے، اس کے لیے تو آپ مسجد سے نکل سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی اپنے کام کے لیے ویسے ہی بھول کر نکل گئے جناب، یا جان بوجھ کر نکل گئے، تو پھر یہ 10 دن اس مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا یہ افضل ترین عبادت ہے۔ اور مردوں کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کریں، اور ایسی مسجد میں جہاں پر 5 وقت جماعت کی نماز ہو رہی ہے، اور اگر وہاں پر جماعت کی نماز تو ہوتی ہے، جمعہ نہیں ہوتا تو پھر بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر جامع مسجد ہو جہاں پر جمعہ ہوتا ہے تو وہاں پر اعتکاف کرنا اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ پھر اگر مسجد ایسی ہو جہاں پر نمازیوں کی تعداد جی صلحاء کی تعداد اور زیادہ ہو تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے وہ اعتکاف اور زیادہ افضل ہو جاتا ہے۔ پھر اگر اعتکاف ایسی جگہ پر ہو جہاں پر سیکھنے سکھانے کا ماحول ہو، نماز کے سیکھنا سکھانا ہے، زندگی کے روز و شب میں پیش آنے والے دیگر مسائل کا سیکھنا سکھانا ہے، تو ظاہر ہے وہ اور زیادہ قیمتی بن جاتا ہے۔ تو مرد حضرات کے لیے مسجد، اور عورتوں کے لیے جناب سنت یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھر کے حجرے میں اعتکاف کریں۔ جی مسجد میں اعتکاف کرنا وہ خواتین کے لیے، خاص طور پر ایسی مسجدیں جہاں پر مردوں کے جانے کا راستہ، مردوں کے آنے کا راستہ ایک ہی ہو۔ جی ایسی جگہ ہیں جہاں پر ظاہر ہے مساجد میں عام طور پر عورتیں بچے بھی ہوتے ہیں، مساجد کا تقدس پامال ہوتا ہے، تو ہاں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے جو حضور کے ساتھ اعتکاف کیا تھا وہ اپنے اپنے حجروں میں کیا تھا۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب وہ حجرے مسجد نبوی میں تھے، لیکن یاد رکھیں اس وقت حجرے مسجد نبوی کا حصہ نہیں تھے، مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ تھے۔ جی ہاں، اور اسی لیے اور عورتوں کے لیے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فرمایا کہ آج کی زمانے کی عورتوں کے اندر جو چیزیں ظاہر ہو چکی ہیں، اگر میرے نبی کے زمانے میں عورتوں کے اندر یہ چیزیں ظاہر ہو جاتی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کو اپنے زمانے ہی میں مسجد میں آنے سے منع کر دیتے۔ اور حضرت عائشہ کا زمانہ جی خیر القرون کا زمانہ ہے، اور اگر آج کے زمانے کی عورتیں جہاں نہ پردے کا اہتمام، جی نہ شریعت کے مسائل کا اہتمام، اور پھر جناب یہ شریعت کے مسائل کی کوئی پرواہ نہیں، تو ظاہر ہے فرمایا حضرت ام حکیم بیضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں آپ کے امت میں سے ہوں، اور جیسے مرد آپ کے پیچھے آ کے نماز پڑھتے ہیں، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، ام حکیم کھل کے کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ فرما، اللہ کے نبی، آپ کی مسجد مسجد نبوی، اور آپ امام نبیوں کے بھی امام ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ ظاہر ہے ایک نیک آدمی کے پیچھے نماز پڑھنے کی وجہ سے عبادت کا اجر اور ثواب بڑھ جاتا ہے، تو اگر نبیوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف مل جائے تو اس سے اعلیٰ افضل بات کیا ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ام حکیم بیضا ذرا میری بات کو دھیان سے سنو۔ فرمایا، یاد رکھو عورت کی وہ نماز جو اس نے اپنے گھر کے حجرے کے اندر پڑھی ہے، اندر والے کونے میں پڑھی ہے، وہ نماز اس نماز سے جو اس نے اپنے اندر کے کمرے سے نکل کر باہر کے برآمدے میں پڑھی ہے، تو اندر کے کونے کی نماز باہر کے برآمدے کی نماز سے 70 گنا افضل ہے۔ اور سن، جو عورت نے اپنے گھر کے صحن میں آ کر نماز پڑھی ہے، اس نماز سے وہ نماز جو اس نے گھر کی برآمدے کی چھت کے نیچے پڑھی ہے، وہ چھت کے نیچے پڑھے جانے والی نماز جناب صحن والی نماز سے 70 گنا افضل ہے۔ اور جو عورت نے اپنے گھر میں صحن میں نماز پڑھی ہے، اس نماز سے جو میری اس مسجد میں میرے پیچھے آ کر نماز پڑھی ہے، اس نماز سے گھر والی نماز 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ حضرت ام حکیم بیضا خوش ہو گئیں اور لوٹ رہی ہیں تو خوشی سے اٹھ رہی ہیں۔ فرمایا، حیاک اللہ، اللہ پاک آپ کو، اے اللہ کے اے نبی، اللہ آپ کو زندہ و سلامت رکھے، آپ کو خوش اور مسرور رکھے، آپ نے تو میرا مسئلہ حل کر دیا۔ جی، اس لیے یاد رکھیں، عورتوں کی نماز ہے ہی وہ جو ان کے گھروں میں نماز پڑھی جائے۔ اور خاص طور پر جی بعض لوگ مساجد میں انتظام کرتے ہیں، جی حضور کے زمانے میں عورتیں جاتی تھیں، لیکن حضرت عائشہ کی روایت آتی ہے کہ اگر میرے زمانے کی عورتوں کو حضور دیکھ لیتے، حضور مسجد میں جانے سے عورتوں کو منع کر دیتے۔ جی ہاں، اور پھر وہاں پر ظاہر ہے حضور کا نظام تھا، کنٹرول تھا، حضرات صحابہ نماز پڑھتے تھے، پیچھے عورتیں ہوتی تھیں، تو حضور علیہ السلام نماز میں صحابہ پہلے سے پہنچے ہوتے تھے، جی مرد پہلے سے پہنچے ہوتے تھے، عورتیں بعد میں آتی تھیں۔ جب سلام پھرتا تھا، مردوں کو اٹھ کے جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، پہلے عورتیں اپنے اپنے گھر پہنچ جاتی تھیں، اس کے بعد مردوں کو نکلنے کی اجازت ہوتی تھی۔ اب اگر آپ یہاں پر عورتوں کو اجازت دے دیں تو اب ہوگا کیا؟ جناب عورتیں پہلے آ جائیں گی، مرد بعد میں آئیں گے۔ پھر ہوگا کیا کہ جناب اگر ایک ہی جگہ ہے مردوں کے داخلے کے بھی عورتوں کے داخلے کی بھی، تو ظاہر ہے ایسی مسجد میں تو جانا، ثواب کے لیے جانا تو دور کی بات ہے، جو عورتیں گھر چھوڑ کر مسجد کی طرف جائیں گی، ثواب کی بجائے اللہ کے ہاں مجرم ٹھہریں گی، کہ اللہ نے تو کہا تھا قرن فی بیوتکن، قرآن کہہ رہا ہے اپنے گھروں میں قرار پکڑو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، زمانہ جاہلیت کی طرح بن سنور کر باہر نہ نکلو۔ آپ کس کس پر پابندی لگائیں گے جناب؟ کس کو آپ کہیں گے چہرہ ڈھانپ کے آؤ؟ کس کو کہیں گے پردہ کر کے آؤ؟ قرآن کہتا یدنین علیہن من جلابیبہن، عورتیں جب باہر نکلیں تو گھونگھٹ لٹکا کے آئیں، چہرے پہ دوپٹہ لٹکا ہوا ہو۔ آپ کس عورت کو دروازے پہ کس کو کھڑا کریں گے کہ جناب بے پردہ عورت کو واپس کر دے اور پردے والی کو آنے دے؟ تو اس لیے امت کا اس بات پر، خلف اور سلف کا اجماع ہے اس بات پر کہ خاص طور پر وہ مساجد جہاں پر گزرگاہوں کا راستہ ایک ہے، مسجد کا راستہ ایک ہے، دروازہ ایک ہے، ایک ہی جگہ سے جا رہی ہیں، وہیں سے، یا اگر کہیں عورتوں کا اوپر نظام کیا ہوا ہے اور مرد اندر بیٹھے ہیں اور سیڑھی پر نظر پڑ رہی ہے کہ جناب یہ عورتیں، یہ فلاں کی بیوی جا رہی ہے، فلاں کی بیوی جا رہی ہے، یقین جانو شریعت مطہرہ میں یہ ثواب کمانے کی بجائے گناہ لے کر آئیں گے۔ تو اس لیے پہلی بات تو عورتوں کا اعتکاف بھی اپنے گھر میں کریں، مسجد میں کریں، وہ اپنے گھر کی مسجد میں،
گھر میں بھی جس جگہ کو انہوں نے نماز کے لیے مقرر کر لیا وہ ان کی مسجد ہے جی، اعتکاف بھی وہیں پر ہو، ان کی نماز بھی وہیں پر ہو۔ اور پھر یہ اعتکاف تو رمضان کا مہینہ گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے جی، باہر چلنے پھرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ تراویح نفلی عبادت ہے، اور نفلی عبادت کے لیے اللہ کا فرض چھوڑ رہے ہیں۔ پردہ کرنا فرض، گھر میں قرار پکڑنا فرض، اب اس کو چھوڑ کر جناب وہ پورے محلے میں سے گزر کے جی وہ مسجد میں تراویح کے لیے جانا، جناب شریعت مطہرہ تو فرض نماز کے لیے عورت پر واجب نہیں ہے کہ مسجد میں آئے، تو ایک نفلی عبادت کے لیے، سنت کے لیے، تراویح کے لیے مسجد سے باہر جانا قطعاً ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، بات میں اعتکاف کی کر رہا تھا۔ اعتکاف اللہ کے در پر 10 دن کے لیے پڑھنے کا نام ہے۔ جو لوگ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، الحمدللہ ہمارے اس جامعہ میں بھی اعتکاف کی ترتیب ہوتی ہے، اور پوری 10 دن میں الحمدللہ وہ سیکھنے سکھانے کی ترتیب بھی ہوتی ہے جی، مسائل کے بارے میں بھی آگاہی دی جاتی ہے، عقائد اور نظریات کے بارے میں بھی مختلف سیشن علماء کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جی وہ پوری زندگی کی جو عبادات ہیں، عبادات خمسہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی تفصیلات کے بارے میں بھی آگاہ کیا جاتا ہے، حلال و حرام کے مسائل بھی سکھائے جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ صرف اعتکاف 10 دن کا عبادت ہی نہیں، بلکہ یہاں پر دین سیکھنے کا بھی بہترین موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نماز تہجد، نماز اشراق، چاشت، اوابین، اور اسی طرح ذکر کی مجالس اور دیگر حلقے بھی تعلیم و تعلم کے قائم ہوتے ہیں۔ یہ ایک سنہری موقع ہوتا ہے، 10 دن اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کے در پر ایسے ماحول میں جہاں پر سیکھنے سکھانے کا ماحول ہو، وہاں پر اپنے 10 دن گزارے جائیں۔ یقینی طور پر زندگی کا رخ بدلتا ہے، آدمی کی غفلت والی زندگی ذکر اذکار والی زندگی کی طرف، جی نمازوں کے اندر سستی والی زندگی نمازوں کے دھیان والی زندگی کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کی قدر کیجئے، اور جو حضرات مسنون اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، جہاں جہاں کرنا چاہتے ہیں، 20 رمضان کے یعنی اتوار کے دن جو پرسوں آ رہا ہے، اس کے غروب آفتاب سے پہلے اپنے اعتکاف والی مسجد میں پہنچ جائیں، اور پھر پورے غروب آفتاب سے پہلے پورے 10 دن کے اعتکاف کی نیت کریں۔ اللہ کریم پوری امت کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور اس کی برکت سے امت سے ساری آفتیں مصیبتیں دفع دور فرمائے، اور پوری امت کی ساری مشکلیں آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔